گھر کے پیر کی یوزلی عزت نہیں ہوتی، لیکن میرے سے پوچھے بغیر نہ نام فائنل ہوتے ہیں بچوں کے، نہ میرے سے پوچھے بغیر کوئی فیصلے لیے جاتے ہیں امپورٹنٹ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نام پوچھ کر رکھیں گے، کیونکہ ناموں کا شخصیت پہ بہت اثر ہوتا ہے، کریکٹر پہ ڈیفائن کرتا ہے. جی اور کچھ لوگ بالکل ایسے ہی رکھ دیتے کہ نہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نام وہ پہلا تحفہ ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو نام بہت سوچ سمجھ کے، بہت زیادہ اس پہ کام کر کے، ہلکا مطلب ہے. میں تو نمرود پہ میں کہتی ہوں، جب میں نام کا انیشل سجیسٹ کرتی ہوں پہلے ذائچہ بنا کے اس بورن بچے کا، پھر میں کہتی ہوں کہ اب جو ہے اس کا جو آپ نے اسپیلنگ فائنل کرنے وہ مجھے، جیسے میرا نام جب میں کام نہیں کرتی تھی تو SAMIA سامیہ کے نام سے، مجھے تو نہیں پتا ماں باپ نے جو فائنل کر دیے. جب میں اس علم میں آئی تو میں نے اس کے آگے H لگایا تاکہ اس کا نیمرولوجی کے لحاظ سے اس کا نمبر 6 بنے. اور اس 6 نمبر کے بینیفٹس پہ مجھے سمجھ بھی آئے کہ جتنا مجھے اپنا نام اب سائن، پہلے تو جب گھر کی عورت تھی سائن نہیں کرنا پڑتا تھا، تو جو نام ہوتا ہے اس کے جو اسپیلنگس ہیں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. تو نام ہمیشہ میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ بہت وہ جو آج کل ٹرینڈ ہے اسلامی ہیوی نام، وہ ہر نام نہیں سوٹ کرتا. آپ زینب نام اکثر آپ دیکھیے گا کہ جو ہے ان بچوں کو اسٹمک کی بیماریاں بہت دیکھیں گے آپ، بورن بچوں کو ان کے معدہ بہت سینسٹیو ایشو ان کا بن جاتا ہے. اور جو ہے ہمیشہ جیسے کہ کیا وجہ ہے، بس کچھ ناموں کے اثرات ہیں. اور جیسے میں کہتی ہوں کہ بیچ والا جو N ہے وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اینڈ پہ N لگا دیں تاکہ وہ پاورفل ہو جائے گا. جیسے نورین ہو گیا، نسرین ہو گیا، محسن ہو گیا، اینڈ والا N جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. جو بچے بیمار رہ رہے ہوں وہاں پہ میں اکثر ماں باپ کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ایسا نام چوز کریں جس کے اینڈ جو ہے نا وہ N پہ ہو رہا ہو. تو یہ تھوڑی تھوڑی ٹپس جو میں نے دیکھی ہیں اپنی اس فیلڈ کے اندر آ کے کہ جو ہے وہ ورک کرتی ہیں. بچوں کی صحت بہتر ہوئی پہلے سے، کسی کے نام بدلنے سے، کسی کے اسپیلنگ چینج کرنے سے. پھر اسٹون تھراپی، اسٹون میں ہمیشہ پہلی بات اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں، خدا کا واسطہ یہ شرک میں نہیں جائیے. قسمت نہیں بدلتا اسٹون، قسمت نہیں بدلتا، یہ صرف برین کو ڈیل کرتا ہے، آپ کے برین کو پازیٹیو کرتا ہے. اب یہاں پہ بشرا جی میرا ہاتھ جو بھی کوئی دیکھے گا، میرے ہاتھ میں پاگل ہونے کی لائن تھی، برین لائن کے آگے سٹار بنتا ہے. اور جو میں نے زندگی کی تکلیفیں دیکھی ہیں میں پاگل ہو سکتی تھی. میں دعا دیتی ہوں کہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں، اگر ان میں شفا نہ ہوتی تو سورۃ رحمان میں جب اللہ پاک اپنی نعمتیں گنواتے ہیں اس میں آیت ہے کہ اور ہم نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے. یاقوت کی انگلش روبی ہے، اور روبی کو سائنس ثابت کرتی ہے کہ روبی پہننے سے جسم میں بلڈ کی سرکولیشن پراپر ہو جاتی ہے. ایمرلڈ کے اپنے فوائد ہیں، ہر سٹون کی ایک اپنی کہانی ہے. تو وہ جو ہے ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم عقیق پہنا کرتے تھے اور سٹون کا منہ ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے. زمرد کو حضرت امام حسین سے منسوب کیا جاتا ہے، فیروزہ حضرت علی پہنا کرتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نصیب نہیں بدلتا، صرف برین کو پازیٹیو کرتا ہے. آپ کا برین پینک نہیں کرتا اور آپ کسی بھی ایسی صورتحال میں آپ صحیح ڈیسیژن لینے کے کیپیبل ہوتے ہیں. مطلب یہ ورنہ میرے اندر ایک ہی بیماری ہے کہ میں بہت پینک ہو جاتی ہوں، میں بہت پینک کر جاتی ہوں. تو یہ میرے اندر صرف کامنس رکھتا ہے، مجھے کنٹرول کرتا ہے. یہ تو یہ اتنی ہیلپ صرف کرتا ہے. نصیب بدلے گا یہ شرک نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ بس سب کچھ آپ لوگ کے مطابق ہو جائے، نہیں. یو کین ہیو فیو تھنگس. جیسے ہم ڈائٹ چینج کر لیتے ہیں، بالکل ہمیں گلا خراب ہو تو ہم دوائی لے لیتے ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ دوائی لی تو ہم ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ یہ دوائی سب کچھ کر دے گی، اس سے یہ ہوتا ہے بچت ہو جاتی ہے آپ کی. تو سیم از دا وے کہ آپ کا نصیب اور وہ کل کیا ہونا ہے وہ کس نے دیکھا، لیکن اس کو تھوڑے طریقے سے آپ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ شی از جسٹ ٹیلنگ. بہت ضروری تھا یہ بتانا. اور اسٹون تھراپی بھی ایک اپنی ایک اس کی فیلڈ ہے. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھتی ہوں، میں نے سنا تھا کہ ناموں میں جتنے وہ نقطے ہوتے ہیں اردو کے الفابیٹ میں ان کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک ورڈ میں جیسے سین اور شین ہے تو وہ ایک نام میں جتنے نقطے آ جائیں لوگ کہتے ہیں تو اس سے وہ اتنا ہی غصے والا ہوتا ہے یا گرم مزاج ہوتا ہے. اس کا تو مجھے نہیں پتا بشرا، لیکن جو ہے نام جتنا اس کا میننگ ٹھنڈا ہو، جتنا اس کا میننگ جو ہے میننگ سے مطلب آتا ہے، تاثیر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. نہیں، صرف اس کا جو میننگ ہے وہ ضرور دیکھ کے رکھیے.
مطلب ہاں ہم لوگ کبھی لکیر کے فقیر کی طرح جو ہے وہ ایک نام ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم وہ بچے کو ماڈرن نام دینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. کبھی ہم ان صحابیہ کے نام رکھ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت مشکلات سہی ہیں, پھر ان کا احترام ان ناموں کا ہم اس طرح نہیں کر پاتے. تو میں اس چیز سے منع کرتی ہوں کہ نام ہلکا پھلکا ہو رکھیں بچے کو, اور یہ پہلا تحفہ ہے جو آپ نے نئے آنے والے کو دنیا میں دینا ہے. بالکل. یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس شادی کی کمپیٹیبلٹی کے لیے کوئی اپنا میچ کرواتا ہے تو وہ میچ ہوتا ہوگا اوبویسلی. بالکل. تو وہ میچ کس بیسس پہ ہوتا ہے؟ آپ ان کے ذائچوں میں ایسا کیا دیکھتی ہیں؟ ویری اوتھینٹک کوشچن. اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں لو سٹارز کا کمپیٹیبلٹی چیک کرتی ہوں. لو سٹارز جو ہے عورت کا ذائچہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سن اور مارس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عورت کے لو سٹارز کتنے اسٹرانگ ہیں. مرد کا ذائچہ دیکھیں تو مون اور وینس کی پوزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے. ویسے تو جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مٹیوں کو مختلف خمیروں سے اٹھایا ہے, کیونکہ وہ یہ سائنس بھی ثابت کرتی ہے. دیکھیں آدمی کے لو سٹارز چاند ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور چاند 52 آورس کے بعد ایک گھر سے کود کے دوسرے گھر چلا جاتا ہے. تو اس لیے مرد کی زندگی میں یا اس کی فطرت میں ایک ویریشن کو ستاروں نے ڈالا ہے. تو میں کئی بار عورتوں کو سمجھاتی ہوں کہ جب اللہ نے خمیری دو مختلف مٹیوں سے اٹھایا ہے تو چھوڑ دو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. میرے پاس ایک ڈیٹیکٹیو آئے ایک باری نا, تو وہ مجھے کہنے لگی آپ کے پاس تو بہت ساری عورتیں آتی ہوں گی اور جو اپنی میوں کے اوپر جاننا چاہتی ہیں میاں کے بارے میں, تو اگر آپ میرے ساتھ الائنس کر لیں تو اتنے پیسے آپ لے لیجئے گا, اتنے میں رکھ لوں گا, اور کوئی لاکھوں میں فیس اس ڈیٹیکٹیو کی کہ اگر کسی نے اپنی میاں کے چکروں کو پکڑنا ہے. تو میں نے کہا جی احترام کے ساتھ آپ آئے ہیں, لیکن جو ہے میں خود اس میں کوشش نہیں کرتی کہ اگر رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو میں کون ہوتی ہوں پردے چاک کرنے والے, آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. اور میں نے کہا I'm sorry یہ کریکٹر میرا نہیں کہ میں یہ ایک بیچاری اگر عورت کو اللہ نے نہیں دکھایا ہوا تو اس کی ضرور اپنے نظروں سے وہ پردہ ہٹانا ہے. کسی کی مینٹل پیس کے ساتھ کھیلنا, ہاں مینٹل پیس کے ساتھ کھیلنا. سوچیں ذرا کہ ایسے ایسے کام بھی ہیں کہ جی ہمیں دے کیس تو ہم مرد کے بارے میں ساری اس کی وہ کریں گے. جو ڈیٹیکٹیو تھے وہ آئی ڈونٹ نو کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے جب ان کو پتا ہو کہ اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں, یہاں سے کلائنٹ مل سکتا ہے, دماغ آپ لڑاؤ پھر آپ آگے سے آگے نکل جاتے ہیں. کبھی ایسی سچویشن ہو تو میں تو اس عورت کی پراپر کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ یار پلیز اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے اگر وہ رات کو گھر واپس آ رہا ہے تو یہ بڑے سکون کی بات ہے, چھوڑ دو اس کو نا, بس ٹھیک ہے. ہر انڈیویجول کو اللہ کو خود حساب دینا ہے, اپنی بدعمالی کا بھی اپنے نیک اعمال کا بھی. تو خیر آپ اپنے بچوں کے آنسریبل ہیں, آپ اپنے میاں کے کریکٹر کے آنسریبل نہیں ہیں اللہ کے آگے. ان کو صدقہ جاریہ بنائیں جو آپ نے اولاد پیدا کی ہے, اس پہ محنت کریں. بچے چھوڑ کے خامد کی آپ جستجو میں لگ جاؤ کہ وہ, مجھے اس چیز پہ میں تو بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں. حالانکہ آلدو کہ میں خود ایک میں کہتی ہوتی ہوں کہ میں نے بڑی ریجیکشن بھگتی ہے اس رشتے میں, کہ میں نے ایک بہت ہی وہ کہہ دو سچے دل سے محبت کی, اتنا ہی وہ ناکام عاشق والا ٹیگ گلے میں ڈالنا پڑا. اس کے باوجود میں نہیں چاہتی کوئی اس تکلیف سے گزرے, کہ جو ہے آپ اس تکلیف سے گزریں, کیونکہ میں ریلیٹ کر سکتی ہوں اس پین کو. تو میرا تو دل چاہتا ہوتا ہے کہ اگر اللہ میں نے کسی کو آپ ان پہ رکھا ہوا ہے تو اللہ پاک پردے محفوظ رکھے. کیوں کسی کا دل ٹوٹے یار, دلوں میں رب رہتا ہے, اس کو نہ توڑنا چاہیے نہ اس کو ٹوٹنا چاہیے. رائٹ. مجھے یہ بتائیے کہ ستاروں کی جب آپ سے میں بات کرتی ہوں تو آبویسلی ایک جرنلسٹ ایک ایسٹرولوجی کو نہیں سمجھتا, ایک ایسٹرولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ جرنلزم کو نہیں سمجھتا, لیکن آپ سیاسی جو ہے پیش گوئیاں کرتی ہیں, تجزیے دیتی ہیں, ان پہ تجزیے نہیں پریڈکشنز دیتی ہیں. تو کرنٹ افیئرس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کس سے اپڈیٹ کر لیتی ہیں؟ آپ کو شوق ہے کرنٹ افیئرس کے ساتھ اپڈیٹ رہنا؟ بالکل بھی نہیں بشرا جی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ پاک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیسے کان سے پکڑ کے اس کام میں ڈالا گیا. میں نہیں شوق سے آئی, میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہی ہوں, میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. میرے بارے میں اب تو میڈیا بھی گواہی دیتا ہے, میں سچ بولتی ہوں, میں پنکچوئل عورت ہوں. کبھی آپ کوئی گاڑی کا ڈرائیور کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کھڑا کر کے ویٹ کرایا ہو. تو جو ہے میں نے جو ہے اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو پتہ نہیں تجزیوں میں میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میں کہتی ہوں کہ مجھے صحیح وہ ڈیٹ آف برتھ دیجیے
ٹھیک ہے. جن پولیٹیشنز کی میرے پاس فائل پوری موجود ہے جس میں سب کے ذائچے میں نے بنائے ہوئے ہیں, میں ان کے ذائچوں پہ سے پریڈکشن دیتی ہوں. پاکستان کا اگر میں ذائچہ بنا کے بات کرتی ہوں تو میں پاکستان کے ذائچے کو دیکھ کے پریڈکشن دیتی ہوں. میرا آپ کے زمینی, ورنہ دیکھیں جب خان صاحب کا میں پریڈکٹ کر رہی تھی 2022 میں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا خان صاحب کو کوئی پرابلم آئے گا. اکیلی میں تھی جو اسکرین پہ یہ بات کرتی تھی آ کے 2022 کی جو پریڈکشنز تھیں. اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا یہ ہومیوپیتھک پی ڈی ایم اسٹرانگ ہو جائے گی یا ٹیک اوور کر لے گی. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مارچ کے اینڈ پہ ٹیک اوور ہو چکا ہوگا, کوئی سین پلٹ چکا ہوگا. وہ میں سب کچھ دیکھتی تھی اس پہ سے جو ہے اپنی پریڈکشن کے اوپر سے جو ہے. نواز شریف صاحب کی بھی میرے پاس ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ ہے جو کہ پرویز الہی صاحب نے مجھے دی تھی, کیونکہ ان کو وہ دونوں اس وقت حریف کا مقابلہ ہوتا تھا, تو میرے پاس ان کی وجہ سے آئی. انہوں نے جیلسی اور انسیکیورٹی میں تو میرے پاس جتنی پریڈکشن جن لوگوں کی پوری ہوئی ہیں اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے پاس ایکچوئل انفارمیشن موجود تھی.